اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ولیمہ باقاعدہ سنت عمل ہے اور معمولی سنت نہیں ہے. جو کام باقاعدہ شریعت کی سنت اور حکم ہوتا ہے نا، تو اس کو جب تک اسی طریقے سے کریں گے تو وہ سنت کہلائے گا. اپنی طرف سے اس میں کانٹ چھانٹ کر دیں گے تو سنت کا تصور ختم ہو جائے گا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک دعوت ہی تو ہے نا خوشی کی، رخصتی سے پہلے کھلا دی تو کیا ہو گیا بھائی، ہمیں اس میں سہولت ہے، رخصتی سے پہلے کھا لیں گے لوگ. تو بھائی وہ دعوت بن جائے گی، پھر وہ بھائی اس کو چلنے دیں، کیا کر رہے ہیں، وہ دعوت بن جائے گی. یہ جب کہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کچھ شاید کٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ کیا بن جائے گی، ایک دعوت بن جائے گی. تو دعوت برائے دعوت بن جائے گی وہ تو ولیمہ اتنی اہم سنت ہے کہ تمام پیغمبروں نے کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام شافعی فرماتے ہیں، کبھی بھی ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت نہیں کی ہے کسی کی. جیسے ہم لوگ دعوتوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مسکین تھے، خود گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، کسی کی دعوت کیا فرماتے. تو ولیمے میں دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو یہ کہ ولیمے کے علاوہ کبھی دعوت کی نہیں آپ نے کسی کی، اور ولیمے میں کبھی دعوت چھوڑی نہیں. یعنی ہمیں جب بھی ولیمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے. یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل میں ولیمے کی اہمیت نہیں ہے، یہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، نکاح کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بڑا خاندانی کام ہو گیا ہے، کھانا کھلانا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا ہو، یا اللہ کا تو علم ہے نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نکاح ایک ثانوی چیز بن جائے گی. کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کرنا بھی ہے تو 45-50 سال میں مناسب ہے. اب ظاہر ہے اس عمر میں تو ہو جانی چاہیے. اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں کی نفی ہے. بھائی بڑا خاندانی کام ہے، ہمارے نبی کسی اور موقع پہ دعوت نہیں کر رہے، لیکن اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کہ بھائی دعوت تو ڈیو ہے. سفر میں بھی ولیمہ نہیں چھوڑا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھائی یہ کام تو ایسا ہو گیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. ارے دیکھو کوئی کنجوس آدمی ہو، کبھی نہیں لوگوں کو، آپ کو کبھی کھلاتا نہیں ہے وہ، اور پیسہ بھی اللہ نے دیا ہو، بڑے خوشی کے مختلف مواقع آئے، اس کا بچہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، بکری بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا دماغ خام خام میں الٹی چیزوں کی طرف جاتا ہے. اور بہت کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، خوشیاں آتی ہیں، آپ کا رینک بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے 2 پھول تھے 2 اور لگ گئے، لیکن دعوت ہی نہیں کرتے آپ. تو اچانک کوئی ایسی خوشی آ گئی جو بالکل غیر متوقع، تو دوست کہتے ہیں اب تو دعوت بنتی ہے. بھائی یار اب تو یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ دعوت کے کب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت زیادہ خوشی کا کام ہوتا ہے. یار یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کہے ہیں. لا بد للعروس من الولائم، فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. انداز دیکھو، جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا وہ بالکل حدیث میں صراحتاً بھی ہے. نبی نے اپنے عمل سے بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، کبھی دعوت نہیں کی، جو ہمیں ہو سکتا ہے کی ہو لیکن روایتوں میں نہیں ہے. لیکن جب بھی نکاح کر رہے ہیں، اول تو نکاح پہ پہلے ہی خرچہ ہو رہا ہے، مہر کا خرچہ ہوتا ہے نا، اور بیوی کا نان نفقہ. ایسے موقع پہ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے بھائی میں تو پہلے ہی گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، اوپر سے میری تو ایک بیوی آ گئی ہے اور اب اس کا مہر بھی دینا ہے، اس کے خرچے بھی ہیں، تو اب تو دعوت میں کر ہی نہیں سکتا. نا 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 نا. امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے پہ دعوت چھوڑی نہیں تھا، ہمیشہ ولیمے پہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا جمع کر. تو عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے بھائی یہ کام ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں، تو دعوت تو ڈیو ہے، قرضہ لے کے کر لو بھائی. اب تو کام ایسا ہو گیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا بھائی یار اب تو، وہ کہتا ہے نا دوست یار پیسے نہیں، ابے بھائی قرضہ لے کے کر لے، ایسا موقع بار بار نہیں آتا. حالانکہ یہ والا تو بار بار آ بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی گویا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا موقع آ گیا ہے.